بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، یہ امریکیوں نے کیا کیا ہے؟ یہ امریکیوں نے ٹرمپ کو آخر کیوں منتخب کر لیا ہے؟ ابھی شاید امریکیوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے اور امریکہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. امریکہ کے ساتھ ہی نہیں ہونے والا، یہ ہم سب لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے. یہ پورا پلانٹ جو ہے یہ بالکل چینج کرنے والا ہے ٹرمپ جو ہے. بات یہ ہے کہ یہ درست بات ہے کہ امریکہ کی جو اکانومی ہے اس کی صورتحال اچھی نہیں ہے. یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ جو بیجنگ کا اسٹیٹ بینک ہے اس پہ امریکہ کی اکانومی کا انحصار ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنے جتنے دوست ملک ہیں ان کو پریشرائز کریں، ان پہ دباؤ ڈالیں، اور جو آپ کے دشمن ہیں آپ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں. یعنی جب موقع آتا ہے اس کے ایون ٹیرف کو استعمال کرنے کا، تو آپ جو کینیڈا کے متعلق کہتے ہیں، میکسیکو کے متعلق کہتے ہیں، یا دوسری دنیا کے متعلق کہتے ہیں، یورپ کو آپ دھمکی دیتے ہیں تو بہت زیادہ دیتے ہیں. چین کو آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارا دشمن ہے. آپ ان پچھلے دور حکومت میں ان کے ایک ایڈوائزر رہے ہیں، انہوں نے کتاب بھی لکھی تھی کہ ڈیتھ بائی چائنا، کہ چین جو ہے امریکہ کو ختم کر دے گا. اس پہ جب آپ ٹیرف لگاتے ہیں صرف 15% لگاتے ہیں، دوسری طرف آپ ٹیرف کا جو ہتھیار ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. اب یہ جو امریکہ نے پوزیشن حاصل کی ہے نا، یہ اس کے پیچھے امریکیوں کا بہت بڑا کام ہے، بڑی محنت ہے، ایک تاریخ ہے، آئیڈیاز ہیں، یہ جمہوریت کے آئیڈیاز ہیں، آزادی کے آئیڈیاز ہیں. ان کی وجہ سے پوری دنیا میں امریکہ نے ایک عزت حاصل کی اپنے آئیڈیاز کے حوالے سے. اس کی ایک اہمیت بنی ہے، اور دوسری اہمیت اس کی اس وجہ سے بنی ہے کہ امریکہ نے پورے پلانٹ پہ اپنے فوجی جو ہیں وہ تعینات کر رکھے. بے شمار ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں اڈے قائم ہیں، لاکھوں کی تعداد میں فوجی ہیں. یہ ایک، لیکن ظاہر اس پہ خرچ بھی ہوتا ہے، اس پہ پیسے بھی لگتے ہیں. اب جو تازہ امریکہ کر رہا ہے، اور وہ یہ کر رہا ہے کہ امریکہ یورپ کے خلاف کھڑا ہو گیا، اور یورپ کے خلاف جو کھڑا ہوا ہے اس کی پہلی انڈیکیشن جو ہے وہ یوکرین کے جو رہنما ہیں وہ وہاں پہ گئے ہیں، اور ان کے ساتھ جو سلوک انہوں نے کیا ہے، اور اس کو لوگ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ جس طریقے سے ٹرمپ صاحب انہیں دمکا رہے ہیں. اور گئے تو وہ اس لیے تھے کہ وہاں پہ جو وسائل ہیں، جو اس کے بڑی قیمتی معدنیات ہیں، اس پہ یعنی دستخط کر دیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص نے بھی کمال کر دیا. ہو سکتا ہے وہ امریکی جو ہے اسے اقتدار سے رخصت کر دیں، لیکن اس نے ایک بات ابھی جو کہہ رہا ہے، اور یہ یورپینز کو بتا رہا ہے کہ میں اگر یہ دستخط کر دیتا تو میری قوم کی 10 نسلیں جو ہیں وہ بھی شاید اس کا خمیازہ نہ بھگت سکتی. کیونکہ جو ڈیل ٹرمپ مانگ رہا تھا وہ یوکرین کے خلاف تھی، جو ابھی تک ہمیں خبریں آ رہی ہیں. اب وہ کھڑے ہو گئے ہیں. اب دیکھیں، پیوٹن کو بھی یہ خبر وہم تھا کہ وہ یوکرین پہ چند گھنٹوں میں قبضہ کر لے گا، جنگ ہو گئی، قبضہ نہیں ہوا. ٹرمپ کو بھی وہم ہے کہ یوکرین اس کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا. بظاہر جو ایسے ہی نظر آتا ہے، لیکن ٹرمپ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یورپ میں امریکہ کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے. ٹرمپ انہیں کہہ رہا ہے کہ نیٹو کو ختم کر دیں گے. ٹرمپ اب انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ ہمیں ڈیفنس بجٹ میں زیادہ چیزیں دیں، پیسے دیں. یہ ظاہر امریکی جو یورپی یونین ہے یا یہ لوگ ہیں یہ تو اس سے خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ یورپ ہے یا انگلینڈ ہے، یہ تو ساری جنگوں میں امریکہ کے ساتھ کھڑا رہا ہے. جو بھی امریکہ نے جنگیں کی ہیں اس کے سپاہی وہاں جاتے رہے ہیں، اور ہر طرح سے فائنانشلی سپورٹ کرتا رہا ہے. اب ایک اور دباؤ اس پہ ڈالا جا رہا ہے. یوکرین کے پرائم منسٹر ہیں کہ جی آپ استعفیٰ دے دیں، آپ استعفیٰ دے دیں. وہ کہتا میں دے دیتا ہوں استعفیٰ، میرا استعفے کا مسئلہ نہیں ہے، آپ میرے ملک کو تحفظ دیں، اس کو نیٹو کا حصہ بنائیں، میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. 2 شرطیں اس نے رکھی ہوئی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں وہ ایک ہیرو بن رہا ہے. وہ ایک چھوٹے سے ملک کا پرائم منسٹر ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے ٹرمپ صاحب کے مقابلے میں. امریکہ بہت بڑی طاقت ہے، امریکہ بہت بڑا ملک ہے، امریکہ سے دنیا کو بہت زیادہ امیدیں ہیں. لیکن یہ کیا کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب؟ ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ میں انہیں مشورہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن میں چونکہ اسی پلانٹ پہ رہنے والا ایک بندہ ہوں، اور امریکہ جو ہے اس نے پاکستان کی بہت موقعوں پہ بے پناہ مدد کی ہے. ہمارے لوگ ابھی بھی امریکہ کو ایک آئیڈیل سمجھتے ہیں. دنیا میں اگر کوئی جنت کا تصور ہے تو ہم امریکی کرتے ہیں. ابھی اگر جنت خراب ہو رہی ہے تو پھر ہمیں تو تکلیف تو ہو رہی ہے. اب جس بڑے پیمانے پہ کیا ہے یہ کیا خیال ہے کہ مودی جو ہے بڑے خوش ہو کے گئے ہیں وہاں سے؟ وہ باتیں تو انہوں نے بڑی کی. اب وہ یہ تو نہیں جا کے کہہ سکتے نہیں، ان کا جی اسلام سے خریدو. وہ ان کے سارا مسئلہ ہے، سارا معاملہ ہے، وہ کس پہ پڑا ہوا ہے؟ وہ پڑا ہوا ہے اس پہ سارا اسلحہ وہ روس سے خریدتے ہیں، اسپیئر پارٹس روس سے آنے. وہ کہتے نہیں چھوڑو اس کو، سارے اسلحے کو آپ ہم سے خریدو. تو آپ فری تو نہیں دو گے نا،
اب تو ان کو ہیویلی چارج کرو گے. پھر آپ کہتے ہو کہ نہیں یہ ایران کو چھوڑ. اب ایران کے خلاف ایک نئی بات شروع ہونے والی ہے کہ ایران سے جو اب تیل خریدتا ہے انڈیا اس کو بند کرے, گلف سے خریدتا ہے بند کرے, ہم سے خریدو. بھائی امریکہ سے جو تیل آئے گا کیا پرائس اس کی ہوگی؟ کیا اس کا بوجھ جو ہے جو انڈین عوام ہے وہ برداشت کر لیں گے؟ اور کیا اس سے انڈین عوام میں امریکہ کی گڈ ول ہوگی؟ امریکہ کے متعلق پہلے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ لوگ امریکہ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں. پہلے سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن اب اگر چند سال بات کریں گے تو میرا خیال ہے یہ بالکل کلیئر ہوگا کہ لوگ جو ہیں انہیں سمجھ آئے گی, کیونکہ امریکہ ان کے حکومت کے خلاف کر رہا ہے. یعنی اب پورے پلانٹ پہ جو سب سے زیادہ جو پریشان ہیں وہ ٹرمپ کے دوست, امریکہ کے دوست ہیں. کینیڈا کو کہہ رہا ہے کہ جی ہمارا صوبہ بن جاؤ, یوکرین کو اس کو گرین لینڈ کو کہہ رہا ہے جی کہ ڈنمارک کو کہہ رہا ہے اس کو مجھے بھیج. تو ڈنمارک کی پارلیمنٹ میں جو ان کے امریکہ کے خلاف اور خاص طور پہ ٹرمپ کے خلاف جو تقریریں ہو رہی, کبھی اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یورپ کی سرزمین پہ امریکہ کے خلاف یہ بات ہوگی. تو اسی طرح سے پیوٹن کے ساتھ وہ تھوڑے سے تعلقات ٹھیک کر رہا ہے. چین کے ساتھ بھی وہ ایک بڑے اچھے معاملات کر رہا ہے. تو چیزیں کدھر جا رہی ہیں کہ یہ امریکہ کے دوست جو ہیں وہ پریشان ہیں, امریکہ کے دشمن جو ہیں وہ مطمئن ہیں, فی الحال مطمئن ہیں, لیکن وہ ٹرمپ پہ اعتبار نہیں کر رہے. ٹرمپ کا اگر یہ خیال ہے کہ وہ اس سے انہیں یہ میسج دے گا تو وہ ایسے نہیں. دیکھیں دنیا جو ہے نا یہ بہرحال سیاست سے چلتی ہے, بزنس سے نہیں چلتی. ٹرمپ نے ایک آئیڈیا یہ دیا کہ نہیں بزنس, امریکہ فرسٹ. امریکہ فرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی اکانومی فرسٹ. لیکن امریکہ کی اکانومی جو ہے وہ صرف ڈالرز پہ نہیں چلتی. امریکہ کے ڈالرز جو ہیں وہ اس کی فوجی جو ایک انفلوئنس ہے اس کی وجہ سے بھی آتے ہیں, جو اس کا کلچرل انفلوئنس ہے اس کی وجہ سے بھی آتے ہیں, جو اس کی ایجوکیشن ہے اس کی وجہ سے بھی آتے ہیں, جو ٹورزم ہے اس کی وجہ سے بھی آتے ہیں. بہت سی ایک پورا پیکج ہے امریکہ کا جو پوری دنیا میں جس میں جس میں وہاں بہت سے لوگ جانا چاہتے ہیں, بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن ٹرمپ وہ سب کو خراب کر رہا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ خطرہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جیسے جو یوکرین کے پرائم منسٹر ہیں ان کی بڑی پذیرائی ہو رہی ہے یورپ میں, ان کو سراہا جا رہا ہے کہ انہوں نے سٹینڈ لیا ہے. ان کو کوئی یورپی ملک جو ہے ان کے خلاف نہیں کھڑا ہوا, بلکہ وہ ابھی بھی یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اب اور ٹرمپ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں ہمارا قرضہ واپس کرو, جی $400 ملین واپس کرو. وہ کہتا میں تو 100 بھی نہیں کرتا آپ کو واپس. ہو سکتا ہے کہ جو یوکرین کے پرائم منسٹر ہیں وہ اپنے عہدے پہ نہ رہیں اور امریکہ کھل کے اس بات پہ آ گیا کہ وہ یہ کام کرتا ہے اور وہ یہ کام کرے گا. لیکن اس سے کیا ہوگا؟ اس سے جو نفرت ہے وہ اور بڑھے گی. لیکن اور امریکہ میں ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی طرف ہمارے ایک دوست نے توجہ دلائی کہ اس وقت بھی جو اس کے نائب صدر ہیں جن کی ایک اہلیہ جو ہیں وہ ایک انڈین ہے, اوشا, تو وہ ٹرمپ کے بہت سخت قسم کے فالوور ہیں. اور کچھ لوگوں نے ٹرمپ کو جو کہا, کچھ لوگوں کے کہنے کے مطابق کہ ٹرمپ نے جب کمپین میں آئے اور جب وہ ساری پلاننگ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ کسی سافٹ بندے کو نہ رکھیں اپنا سیکنڈ, کیونکہ لوگوں کا خیال ہوگا کہ اگر آپ کو کسی وجہ سے ہٹا دیا جائے تو آپ کی جگہ جو بندہ آئے گا وہ سافٹ ہوگا, وہ مینیجیبل ہوگا, تو آپ کی بجائے آپ سے بھی سخت بندہ ہو. تو اس وقت جو امریکہ میں جو نائب صدر ہیں وہ ٹرمپ سے بھی زیادہ ٹرمپ کے حامی ہیں, ٹرمپ کی پالیسیوں کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. تو بعض اوقات انسان جو ہے, ملک جو ہیں, قومیں جو ہیں اتنی بے بس ہو جاتی ہیں, کچھ لوگوں نے اتنا بے بس کر دیتے ہیں کہ پھر اللہ سے دعا ہی ہوتی ہے. ہم نے اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ امریکہ میں بہت سی وارننگز آ چکی ہیں, بہت سے طوفان آ چکے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کا عذاب بہت دور نہیں ہے. اسی طرح کے عذاب آ رہے ہیں جیسے فرعون کو وارننگ کے لیے عذاب آتے تھے. تو معزز خواتین و حضرات, امریکہ کی جو سلامتی ہے, امریکہ میں جو ایک امن ہے, امریکہ کی جو ترقی ہے وہ پورے پلانٹ کی ترقی کے لیے بڑی ناگزیر ہے. ہم امریکہ کے لیے دعا کرتے ہیں, ان کے اپنے امریکی عوام کے لیے دعا کرتے ہیں, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ادارے جو انہوں نے بڑی محنت سے بنائے ہیں, سینچریز کی ان کے پیچھے ایک ویژن ہے, ان کے مشقت ہے, وہ ادارے قائم رہیں, اور وہ ادارے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے, پراسپیرٹی کے لیے, اور پلانٹ کو اچھا کرنے کے لیے, اور اس میں امن و خوشحالی کے لیے کام کریں. اللہ آپ کا حامی ناصر.